نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 19 حدیث نمبر 27۔ باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل۔ باب ہے جب نہ ہو اسلام کا لفظ علی الحقیقہ اپنے حقیقی معنی میں، اپنے شرعی اور حقیقی معنی میں نہ ہو، وکان علی الاستسلام بلکہ یہ استسلام کے معنی میں یعنی لغوی معنی مطیع ہونا، تسلیم کر لینا، اس کے معنی میں ہو۔ اب الخوف من القتل یہ قتل کا خوف ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کے لفظ کا اظہار کر دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا لفظ ایک حقیقی معنی میں ہے اور ایک لغوی معنی میں۔ حقیقی معنی سے مراد شرعی معنی جس کے اندر اقرار، تصدیق اور عمل تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے اسلام اور ایمان ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں گزشتہ ابواب میں امام صاحب بیان کر چکے ہیں۔ اسلام کا دوسرا لغوی معنی ہوتا ہے تسلیم کر لینا، اطاعت کر لینا۔ تو جب لغوی معنی ہوتا ہے اس میں وہ اسلام نہیں آئے گا جو شرعی ہے۔ کامیابی کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے وہ شرعی اسلام جو زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل بالجوارح ہو، جو اسلام اور ایمان ایک معنی میں وہ اسلام ہے، وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ باقی لغوی معنی تسلیم کر لینا یا جان بچانے کے لیے صرف اوپر سے لفظ اسلام کا اظہار کر دینا کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو یہ اخروی نجات کے لیے یہ کافی نہ ہوگا۔ اس کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دل کی تصدیق ہی ایمان ہے اور یہ نجات کے لیے کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلہ میں وہ ان آیات یا ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن کے اندر اسلام کو لغوی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جب لغوی معنی میں استعمال کیا جائے گا تو اس وقت ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ لغوی طور پر اسلام اور ایمان کا معنی الگ ہوگا، لیکن شرعی اور اصطلاحی معنی اسلام اور ایمان یہ مترادف ہیں، ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ تو وہ لوگ ارجاء والے مرجئہ لوگ وہ اپنے اس غلط نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ان نصوص کا سہارا لیتے ہیں جن کے اندر لفظ اسلام کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہ لغوی طور پر ہے، تو ثابت کرتے ہیں کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اس لیے ایمان کا تو تعلق صرف دل سے ہے اور کسی چیز سے نہیں، عمل کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ وہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام کو معنی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اعمال بھی کرنا۔ تو اس طرح کے وہ گور کا دھندا ڈال کر اپنے باطل عقیدے کو عامی لوگوں کو اس کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، اسلام جب اپنے حقیقی معنی شرعی معنی میں نہ ہو، وکان علی الاستسلام بلکہ تسلیم کر لینے کے معنی میں ہو یعنی لغوی معنی میں ہو، اب الخوف من القتل یا قتل کا خوف ہو، تو اس وقت وہ اسلام کا لفظ زبان سے بولے۔ تو یہ اسلام اور ہے، جو شرعی اسلام وہ اور ہے۔ اس سلسلہ میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 امام بخاری لائی ہے، لقولہ تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ قالت الاعراب آمنا، اعرابی لوگ، بدوی اور گنوارے لوگ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل لم تؤمنو، اے پیغمبر آپ ان کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے کہ لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اب ایمان لائے، ان کو کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یہاں اسلام کا لغوی معنی یعنی تمہاری مخالفت چھوڑ کر ہم نے اطاعت کر لی ہے، مخالفت ہم نہیں کرتے، مخالفت چھوڑ کر اطاعت کر لی یہ، لیکن وہ حقیقی اسلام جو ایمان کے معنی میں وہ نہیں ہے۔ تو یہاں اسلام اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں، جب مقابلے میں استعمال ہوں اس وقت ایمان کا معنی الگ اور اسلام کا معنی الگ ہوتا ہے۔ ایمان کا معنی دلی محرکات کے ساتھ، جو دلی کیفیات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اسلام کا تعلق جو ظاہری کے ساتھ ہے۔ لیکن جب ایک چیز استعمال ہو، اکیلا لفظ اسلام یا اکیلا ایمان استعمال ہو، تو پھر یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ قبیلہ بنو اسد تھا جو آ کر بڑے احسان کے طور پر آپ کے سامنے اظہار کرنے لگے، دیکھو جی اللہ کے رسول، ہم بغیر کسی حملہ کرنے کے، بغیر کسی مقابلے کے تم نے ہم پر حملہ کیا، ہم خود بخود ہی مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہمیں فلاں، ہمیں بھی مال دیجئے، ہمیں بھی بیت المال میں سے دیجئے۔ گویا کہ وہ اپنے ایمان کا احسان جتلانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کا احسان نہ جتلاؤ، تم ایمان نہیں لائے، ایمان لائے ہوتے تو یہ دنیا کا مال و متاع اس کا مطالبے نہ کرتے، ہاں یہ کہہ دو کہ تم اسلام لے آئے ہو، اطاعت تم نے کر لی ہے۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِ جَلَّ ذِكْرُهُ، لیکن جب یہ اسلام اپنے حقیقی معنی میں ہو، شرعی معنی میں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو اس کے مطابق ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ یہاں اسلام جو حقیقی اور شرعی معنی میں ہے، اور حقیقی اور شرعی معنی کے اندر دین اور اسلام، ایمان اور اسلام بھی ایک ہی چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دلی گہرائی سے جو اسلام کو قبول کیا جائے، جو اسلام ایمان کے معنی میں ہے، اخروی کامیابی کے لیے وہ اسلام مطلوب اور مقصود ہے۔ باقی ظاہری طور پر جو لغوی معنی ہے تسلیم کر لینا، اطاعت کر لینا، اس کا فائدہ دنیاوی تو ہو سکتا ہے کہ اظہار کر کے دنیاوی مفاد لے لو، مسلمانوں والا اظہار کر کے مسلمانوں کے صفوں میں شریک ہو جاؤ، لیکن جو ظاہری اسلام ہے صرف ایک تسلیم کر لینے والا، یہ اخروی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اخروی نجات کے لیے وہ اسلام لازم ہے جس کا اقرار، تصدیق اور ساتھ عمل بھی ہوں، اور دل کی گہرائی اور دل کی سچائی کے ساتھ ایمان اسلام ہو، وہ قابل قبول ہے، وہ کامیابی کا ہے۔ اس کے لیے جو امام بخاری روایت لائے ہیں، فرماتے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہطا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطى رہطا، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو کچھ مال دیا۔ وسعد جالس، اس حال میں کہ سعد بھی وہیں تشریف فرما تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سعد رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے نئے نئے مسلمان ہونے والے آدمیوں کے گروہ کو کچھ مال دیا۔ فَتَارَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، اور چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو ان میں سے مجھے زیادہ پسند تھا، اس کا نام جعیل بن سراقہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو آپ نے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زیادہ مستحق تھا، دین میں، ایمان میں، نیکی تقوی کے اندر زیادہ تھا، اور حالات بھی اس کے کمزور تھے، تو وہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کو دیا جائے، اس کو آپ نے نہ دیا۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان، میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہے آپ کو فلاں سے، فلاں کو آپ نے مال کیوں نہ دیا؟
فواللہ انی لأراه مؤمنا، واللہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، میرے نزدیک تو وہ مومن ہے، اور آپ نے اس کو مال نہیں دیا۔ فقال آوا مسلمن، آپ نے کہا کہ اکیلا مومنن نہ کہے، بلکہ ایسے کہے کہ انی لأراه مومنن او مسلمن، حتمی طور پر اس کے ایمان کا فیصلہ نہ دے، بلکہ یہ کہے کہ وہ مجھے مومن یا مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایمان یہاں دونوں کا فرق کیا گیا، کیونکہ جب اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تو اس وقت ایمان جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، تو آپ اس کے دلی کیفیات کا فیصلہ نہ دیں کہ وہ مومن ہے، ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ انی لأراه مؤمنا، میں اس کو مومن دیکھتا ہوں، مومن سمجھتا ہوں، فقال او مسلمن، آپ نے فرمایا کہ یا یہ کہے کہ مومن ہے یا مسلم، حتمی طور پر ایمان والا مومن ہونے کا فیصلہ نہ لگاؤ، کیونکہ دلی کیفیات، دلی محرکات یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہاں ظاہری طور پر تم جانتے ہو، ظاہر کے اعتبار سے کہو۔ فسکت تو قلیلاً، میں خاموش ہو گیا کچھ دیر، میں تھوڑی دیر خاموش رہا۔ سکت تو زامانن قلیلاً یہ صفت ہو جائے گی موصوف محذوف کی، کچھ دیر میں خاموش رہا۔ ثم غلبنی ما علم منہ، پھر غالب آ گیا مجھ پر وہ چیز جو میں جانتا تھا اس کے بارے میں، جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، اس کی نیکی، تقوی، ایمان، تو اس کو وہ مجھ پر پھر غالب آیا، اس نے دوبارہ مجھے آمادہ کیا سوال کرنے پر۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے دہرائی اپنی بات میں نے دوبارہ دہرائی کہ اللہ کے رسول فلاں کو آپ نے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ مجھے تو مومن نظر آتا ہے۔ فقلت ما لک ان فلاں، تو میں نے عرض کاری دی کہ اللہ کے رسول آپ کو فلاں سے کیا وجہ ہے کہ اس کو کیوں نہیں دیا؟ فواللہ انی لأراه مؤمنا، واللہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ تو دوبارہ پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ آوا مسلمن، کہ حتمی طور پر مومن ہونے کا فیصلہ نہ کرو، یہ کہو کہ مومن یا مسلم۔ فسکت تو قلیلاً، کچھ دیر میں پھر خاموش رہا۔ ثم غلبنی ما علم منہ، پھر غالب آئی مجھ پر وہ چیز میں اسے جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی، میں نے دوبارہ اپنی بات کو دوہرا دیا۔ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اپنی بات کو دہرایا، آپ نے وہی بات دوبارہ دہرا دی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا سعد، اے سعد، انی لأعطی الرجل، بے شک میں دیتا ہوں آدمی کو، میں کسی آدمی کو مال دیتا ہوں، وہ غیر احب الی منہ، لیکن اس کا غیر مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ میں ایک آدمی کو مال دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا مجھے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اس کا ایمان، اس کی نیکی، تقوی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو میں نہیں دیتا۔ وجہ خشیتاً ان یکبہ اللہ فی النار، ڈرتے ہوئے کہ اندھے منہ گرا دے اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں۔ وجہ یہ ہوتی ہے، ایک نیا اسلام میں آیا، اب اتنی پختگی نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، اس کو میں مال دیتا ہوں تالیف قلب کے لیے، لیکن ایک دوسرا جو اسلام میں، ایمان میں بڑا پختہ ہے، تقوی، زہد سب کچھ ہے، اگر اس کو مال نہ بھی ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا دنیاوی مال یہ مطلوب اور مقصود چیز ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو اگر نہ بھی دیا جائے تو اس کے ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نیا داخل ہوا ہے، اگر اس کو مال نہ ملا تو ممکن ہے کہ یہ اپنے اس بددل ہو کر، اس ایمان اور اسلام والے عقیدے کو چھوڑ کر پھر دوبارہ اپنے باطل عقائد و نظریات میں چلا جائے۔ یہ تالیف قلب کے لیے میں اس کو دیتا ہوں، لیکن ایک دوسرا جو تقوی میں، زہد میں اور میری اطاعت میں زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کو میں اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے بارے میں تو اعتماد اور یقین ہوتا ہی ہے۔ وغیر احب الی منہ، اللہ کہ اس کا غیر مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ خشیتاً ان یکبہ اللہ فی النار، ڈرتے ہوئے یہ کہ الٹے منہ اس کو گرا دے اللہ جہنم میں، کہیں وہ دوبارہ نیا اسلام میں آنے والا مرتد ہو کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ نہ جائے۔ وروا یونس و صالح و معمر و ابن اخی الزہری ان زہری، جس طرح یہ پیچھے والی روایت شعیب نے امام زہری سے بیان کی ہے، اسی طرح اس کو روایت کیا یونس نے، صالح نے، معمر نے اور امام زہری کے بھتیجے نے
ان زہری امام زہری سے، گویا کہ شعیب راوی جس طرح بیان کرتی ہیں اسی طرح کئی اور راوی بھی اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ باب نمبر 20، باب السلام من الاسلام، باب ہے کہ سلام یہ بھی اسلام میں سے ہے۔ سلام سورہ السلام علیکم کہنا یہ بھی اسلام میں سے ہے۔ اس کے اندر بھی امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال جو اسلام میں ہے، اعمال کے بغیر صرف زبان اقرار یا صرف دلی تصدیق کوئی ایمان اور اسلام کہنا اور اسی کو نجات کے لیے کافی اور وافی قرار دینا یہ درست نہیں، جب تک کہ ساتھ اعمال بھی شامل نہ ہوں۔ ثابت یہ کیا کہ جب سلام کہنا، السلام علیکم کہنا، اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ اسلام میں شامل ہیں، تو بڑے بڑے اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ تو بلا اولا شامل ہوں گے۔ السلام علیکم کہنے اس طرح کے جو اعمال ہیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، جب وہ اسلام کے اندر ان کو شمار کیا گیا ہے تو جو بڑے بڑے اسلام کی بنیاد ہیں، بنیادی عمل ہیں، تو وہ تو بلا اولا ہوں گے۔ چنانچہ اس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بطور دلیل پیش کیا۔ وقال عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں ہیں، تین کام ہیں جس نے اس نے تینوں کو جمع کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو جمع کر لیا، اپنا پورا کا پورا ایمان اس نے جمع کر لیا۔ ان میں سے پہلی چیز الانصاف من نفسک، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا۔ دوسرا بذل السلام للعالم، سلام کو جہان کے اندر پھیلا دینا، سلام کثرت سے کرنا، جس طرح کہ دوسری جگہ فرمایا کہ الا من عرفت ومن لم تعرف، آپ سلام جس کو پہچانتے اس کو بھی کہیں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی کہیں۔ اور تیسری چیز والانفاق من الاقتار، اور خرچ کرنا تنگی کی حالت میں، تنگی کے ایام میں، تنگی کے موقع پر بھی خرچ کرنا۔ وسعت کے موقع پر تو ہر ایک کی خرچ کر لیتا ہے، لاکھوں روپے ہیں، اس میں سے کسی کو 100 200 1000 دے بھی دیا تو اس کو کیا فرق ہے، لیکن اگر ہوئی بیچارے کے پاس پورا دن محنت مزدوری کی ہے اور خون پسینے کی کمائی کر کے 500 روپیہ اس کو ملا ہے، اب اس کے اب میں نے گھر کے اخراجات بھی، آٹا بھی لینا ہے، سبزی بھی لینی ہے، تمام کچھ لے جائے گا تو گھر میں چولہا جلے گا ورنہ بند ہے، تو اب اس میں سے کسی غریب کو 100 200 اس میں سے دے دے، باقی تنگ ہاتھ کر کے اپنا بسر اوقات کرے، تو بہت بڑی نیکی تو یہ ہے کہ دوسرے کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم کرے۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کا قول، یہ امام احمد ان کی کتاب الایمان اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جلد 10 صفحہ 317 پر ہے۔ پہلی چیز میں بیان کیا الانصاف من نفسک، اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ اپنے نفس سے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ غلطی اور جرم کا اعتراف کر لینا، اگر غلطی ہے، جرم ہوا ہے، کمی کوتاہیت اعتراف کر لینا، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک ثابت کرنا، اپنے آپ کو بری قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ نہ، غلطی کوتاہی ہو جو تو اس کا اعتراف کر لو۔ اکثر لوگوں کی حالت ہوتی ہے انہوں نے تو غلط کہنا سیکھا ہوتا ہے، میں غلط نہیں سیکھتے، تو حالانکہ اگر اس سے غلطی ہے، کمزوری ہے، سستی کوتاہی اعتراف کر لیں، تو اس لیے اپنے غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر لینا یہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ٹھیک ادا کرنا یہ انصاف ہے، اگر نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے آپ پر ظلم کریں گے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تجھے اس ملازم سے، اس کام سے جواب ملے گا جس کے نتیجے میں تو در در پر دھکے کھانے والا بن جائے گا۔ اپنے مالک کے، اپنے سردار کے، اس کے حقوق بھی ادا کر اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر، تو یہ ہے تو اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنے والا۔ وبذل السلام للعالم، جہان کے اندر سلام پھیلانا، والانفاق من الاقتار، تنگی کے حالات کے اندر خرچ کرنا۔ اب یہ دیکھیے
حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ 3 کام جس نے کر لیا اس نے اپنا پورا کا پورا ایمان اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے ان کا عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اعمال عمل یہ ایمان کے اندر شامل ہے، ایمان کے اندر داخل ہے۔ روایت لائی امام بخاری، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہترین ہے، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ مطلب کہ اسلام کے اندر بہترین اعمال کون سے ہیں؟ کالا تطعم الطعام، آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، مستحقین کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، وتقر السلام، اور سلام کہنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی، جان پہچان ہو تب بھی، نہ ہو تو تب بھی، ورنہ جان پہچانے والے کو تو ہر ایک ہی کہتا ہے، لیکن اصل اسلام کون سا ہے؟ ہر ایک کو، اپنے اور پرائے تمام کو کہنا۔ اب اس کے اندر آپ سے سوال یہ کیا کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہترین ہے؟ تو آپ نے جو آگے چیزیں بیان کی ان کا تعلق اعمال سے ہے، عمل کے ساتھ ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ اعمال جو ہے یہ اسلام کے اندر داخل ہیں، اور اسلام جب ایمان کے معنی میں ہے، اسلام اور ایمان یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔